نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية دنیا میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کامیاب کون ہے تو ہر شخص اپنے زاویہ فکر کے حساب سے اس کا جواب دیتا ہے جو جس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے تقریباً وہ اسی شعبے کی بات کرتا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ کامیاب وہ ہے جو دنیاوی طور پر کامیاب ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے مال دولت ہے اچھا گھر ہے گاڑی ہے اچھی جاب ہے اچھا کاروبار ہے اچھا بزنس ہے وہ کامیاب ہے یہ دنیاوی کامیابی ہے اسے کامیابی کہہ سکتے ہیں لیکن صرف دنیا کی حد تک اصل کامیاب کون ہے اس کا جواب ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے قرآن جو ضابطہ حیات ہے دستور زندگی ہے انقلابی کتاب ہے زندگی گزارنے کا اصول ضابطہ طریقہ قرآن متعین کرتا ہے اس سوال کا جواب بھی قرآن سے ہم تلاش کرتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کامیاب کون ہے قرآن مجید نے ایک معیار مقرر کیا اور بتایا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی یہ دنیا عارضی ہے جہاں تم کامیابی کو ہمیشہ کی کامیابی سمجھتے ہو یہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے دنیا عارضی ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہاں گئے ہمارے دادا پر دادا ہمارے نانا پر نانا ہمارے آباء و اجداد
سب اس دنیا سے چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جس کے اندر روح ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں جو اجر و ثواب ملے گا، جو بدلہ ملے گا، وہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس دنیا میں جو بھی کرو گے اس کا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن یعنی قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخلہ مل گیا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے جس کو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت کا داخلہ مل گیا، وہ ہے حقیقی کامیاب، وہ ہے حقیقی کامیاب۔ فقد فاز، وہ ہے اصل کامیاب انسان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جو بھی سامان ہے جو تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، تمہاری نظروں کو چندھیا رہا ہے، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا محض دھوکہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہے آخرت، دنیا نہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی، جتنی بھی منزلیں آپ طے کر لیں، بام عروج پر پہنچ جائیں، دنیا کما لیں، ہر شعبے کے اندر آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں، دنیا میں ایک بہت بڑا آپ کا نام ہو جائے، لیکن یہ عارضی کامیابی، آپ کی سانس کے بند ہونے کے ساتھ ہی وہ کامیابی بھی ختم، آپ کے سارے میڈل، آپ کے سارے تمغے، آپ کی ساری کامیابیاں آپ کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پیش کی اور اس حاضری کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا میرے پاس کیا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، فرمایا وہ دن آئے گا جس دن اللہ تم سب کو جمع کرے گا، وہ جمع ہونے کا دن ہے، وذالک یوم التغابن، اور یہی ہے ہار اور جیت کا دن، یوم التغابن۔ پوری سورت ہے قرآن مجید کی سورۃ تغابن، ہار اور جیت کا دن۔ دنیا میں جیت کوئی جیت نہیں، دنیا کی ہار کوئی ہار نہیں، دنیا میں ہارنے والے کل دوبارہ جیت جاتے ہیں، پھر کوشش کر کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن قیامت کی ہار اصل ہار ہے، قیامت کی جیت اصل جیت۔ اس دن جو جیت گیا وہ ہے اصل کامیاب، اور اس دن جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ اس دن کی تیاری کرو، اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا سارا نامہ اعمال کچا چٹھا اللہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، تمہاری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تمہارے دفاتر تیار ہو رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال سارے کے سارے ضبط تحریر میں لائے جا رہے ہیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ساری ریکارڈنگ الفاظ کی، حرکات و سکنات کی، ادھر ادھر دیکھنے کی، ادھر ادھر کی باتیں سننے کی، ساری ثبوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارا کا سارا عمل آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اسکرین پر سب کچھ چلے گا، بندے نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کہا، یہاں گیا، وہاں گیا،
اس کو فراڈ، اس کے ساتھ فراڈ کیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، یہاں جھوٹ بولا، یہاں غیبت کی، یہاں چوری کی، یہاں زنا کیا، ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ موجود ہوں۔ مفر کی، بھاگنے کی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ انسان تو یہی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو، یوم تبلی السرائر، جس دن تمہارے سارے راز اللہ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ آج تو ڈرتے ہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، دوسرے سے کہتے ہیں یہ بات کسی کو مت بتانا، اپنے راز کسی کے سامنے افشا ہونے سے ڈرتے ہیں، اور وہاں سارے راز اللہ تعالیٰ کے سامنے فاش ہو جائیں گے، اللہ کھول کے رکھ دے گا۔ کیا تیاری ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن، ساری مخلوق اللہ کے سامنے بے لباس کھڑی ہوگی، اور سورج جو آج کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین اللہ تعالیٰ پاؤں کے نیچے سے نکال لے گا، یہ مٹی کی زمین، اس کی جگہ تانبے اور پیتل کی زمین انسان کے نیچے ہوگی۔ اوپر سے سورج دہک رہا ہوگا، نیچے سے زمین تپ رہی ہوگی، 50,000 سال کا وہ دن اللہ کے سامنے بے لباس انسان کھڑا، حساب کتاب کے لیے کھڑا انسان۔ کیا تیاری ہے؟ دنیا میں ہمیں کوئی امتحان دینا ہو تو ہم مہینوں اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر آج گورنمنٹ آف پاکستان کہہ دے کہ پاکستان میں رہنے کے لیے فلاں فلاں پیپر آپ نے دینا ہے، فلاں فلاں پرچہ آپ نے اس کو حل کرنا ہے، ہم دن رات تیاری شروع کر دیں گے کہیں ہمیں اس شہر سے یا اس ملک سے نکال نہ دیا جائے۔ اتنی تیاری کریں گے کہ ہم نے یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، خوب تیاری کریں گے۔ جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جو خوشحالی کی، خوشیوں کی جگہ ہے جنت، اس کی کیا تیاری ہے؟ اور جس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غم و اندھوں کی جگہ ہے، حزن و ملال کی جگہ ہے، آگ کا گھر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن قائم کرے گا، اور اسی لیے کرے گا کہ اس دن ہار اور جیت کا اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تیاری کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں۔ مسلمان حبشہ گئے، پہلی ہجرت تھی ایتھوپیا، آج کل اخبارات میں بڑا نام آ رہا ہے ایتھوپیا کا، وہاں کوئی آتش فشاں پھٹا ہے، یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں سے اس کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی اوپر فضاؤں میں، اخبارات میں، میڈیا میں ایتھوپیا کا نام آ رہا ہے۔ یہ وہی ایتھوپیا ہے جس کو حبشہ کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان واپس آئے مدینہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ ملک کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، کوئی واقعہ خاص آپ نے دیکھا ہو؟ ان مہاجرین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا واقعہ دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنا سامان پوٹری میں باندھے ہوئے اپنے سر پہ لاد کے جا رہی تھی، جیسے گاؤں دیہات میں لوگ سامان باندھ کے پوٹری سر پہ رکھ لیتے ہیں، ایسے وہ بڑھیا جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک حبشی نوجوان آیا، اس نے آ کر، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس عورت کے قریب سے گزرا اور اس کو دھکا دے دیا، عورت بدماشی میں، مستی میں، اس کو پوٹری کو بھی گرا دیا، وہ عورت بھی گر گئی، عورت بھی دھڑام سے گری، بڑھیا، اس کی پوٹری بھی گری، جو سامان اس نے پوٹری میں باندھ رکھا تھا سارا بکھر گیا۔ وہ عورت، ہم نے دیکھا یا رسول اللہ اس کو کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی، اپنا سامان جمع کر رہی تھی، دوبارہ پوٹری میں ڈال رہی تھی۔ اس کے صرف یہ جملے ہم نے سنے کہ کیف بک اذا جلس اللہ علی الکرسی وتکلم ذی الاید والارجل، یہ جملہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس وقت تیرا کیا بنے گا جب اللہ انصاف کرنے کے لیے اپنی کرسی قائم کرے گا۔ اللہ کی کرسی ہے اور وہ کرسی رکھی جائے گی میدان معاشر میں، اللہ اس کرسی پر بیٹھ کر انصاف قائم کرے گا۔ جلس اللہ علی الکرسی، اللہ کا بیٹھنا، اللہ کی کرسی، اللہ کی شایان شان۔
کیسے بیٹھے گا کرسی پر ہم نہیں جانتے، کرسی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اس مخلوق، اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، اس سے اوپر پھر اللہ اپنی کرسی قائم کرے گا، اللہ اپنی کرسی انصاف قائم کرے گا، وَتَكَلَّمَ ذِي الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ، اور منہوں کو مہر لگا دے گا اللہ، یہ ہاتھ بات کریں گے، انسان کے پاؤں بتائیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، اے ظالم تیرا اس وقت کیا ہوا؟ وہ عورت رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار یہ جملے دہرا رہی تھی۔ جب صحابہ نے یہ واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو، یہ ہولناک منظر ہوگا، اللہ انصاف کرے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ میزان قائم کرے گا عدل کا، انصاف کا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کسی نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی، وہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، اللہ لائے گا اس کو اور اس نیکی کو ترازو میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ راضی خوشی ہو کر عیش و عشرت والی زندگی میں چلا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کھولتی ہوئی آگ ہے، کھولتی ہوئی آگ۔ نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں، ایسے کام کریں کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے، کہیں وہاں ایک نیکی کے محتاج نہ بن جائیں آپ، اس لیے کہ اگر ایک نیکی بھی آپ کے پلڑے میں کم ہو گئی اللہ تعالیٰ تو انصاف کرے گا، وہ ترازو بتائے گا، اس کا کانٹا بتائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بتائے گا اگر نیکیاں اور گناہ برابر ہیں تو درمیان میں رک جائے گا، یہ انسان اس کی نیکیاں بھی برابر، اس کے گناہ بھی برابر، ایک نیکی کی کمی ہے وہ ایک نیکی بھی ظاہر کرے گا، اور ایک بدی زیادہ ہے وہ ایک بدی کو بھی ظاہر کرے گا۔ وہ کام کریں جو آپ کا ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہ کام کیا ہے؟ صحیح بخاری کی آخری حدیث جب اس کا درس ہوتا ہے آپ لوگ جاتے ہیں، اکثر آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، حدیث بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے، حدیث بطاقہ، کہ ایک انسان ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر کی طرف اور گناہوں کا پلڑا زمین پر لگا ہوگا، اتنے گناہ 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کہے گا اس کے ساتھ انصاف ہوگا، آج انصاف کا دن ہے، اس کی نیکی لاؤ، اس کی ایک نیکی ہوگی جو لائی جائے گی، وہ انسان بھی پریشان ہوگا کہ اتنے گناہ ہیں اس کے مقابلے میں میری ایک نیکی کس کام کی، یا کتنے وزن والی ہوگی، گناہوں کا پلڑا زمین پر لگا ہوا ہے اور نیکیوں کا پلڑا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، ایک پرچی لائی جائے گی، اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اتنا بھاری ہو جائے گا، اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ وہ زمین پر آ لگے گا، اور 99 رجسٹروں کا جو دفتر بھرا ہوا گا گناہوں کا وہ پلڑا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا، نیکیاں مل گئیں، اس کو بھاری ہو گیا، لے جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو، وہ انسان حیران پریشان ہو کر پوچھے گا اللہ سے، جسارت کرے گا اللہ یہ نیکی میری کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ نیکی پوری دنیا کے سامنے، پورے عالم کے سامنے آشکارا کر دے گا، اور حدیث کے ذریعے ابھی سے ہم تک پہنچ گیا یہ معاملہ کہ سب سے بھاری نیکی کیا ہوگی، جو 99 اقسام کے گناہوں کے رجسٹروں کو بھی اوپر اٹھا دے گی، پرچی کو کھولا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، توحید کی نیکی، اللہ کو ایک ماننے کی نیکی، اللہ کو ایک داتا رازق خالق ماننے کی نیکی، اپنی بگڑی بنانے والا ماننے کی نیکی، اولاد دینے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی، مصیبتیں دور کرنے والا بھی وہی، پریشانیاں ٹالنے والا بھی وہی، راحتیں خوشیاں عطا کرنے والا، اولاد دینے والا اللہ، ایک اللہ کو مانو، یہ سب سے بھاری نیکی ہے، سب سے بھاری اور وزنی نیکی ہے اللہ کی توحید، اس میں خلل نہ آنے، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی توحید سمجھو،
اپنے بچوں پر نظر رکھو، انہوں نے کڑا تو نہیں پہن لیا، دوستی یاری میں کڑے پہن لیے، دوستی یاری میں دھاگے باندھ لیے، آپ کی بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں انہوں نے دھاگے باندھ لیے، یہ شوقیہ طور پر جو ہماری اولاد گناہ کر رہی ہے یہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہماری اولاد تھی نا، ہماری اولاد تھی، ہمارا بیٹا تھا، ہماری بیٹی تھی، ان کی تربیت کرنا، ان کو توحید سمجھانا، ان کو سچا عقیدہ سمجھانا، یہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو ہی نہیں پتا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، توحید کے منافی امور کیا ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، اللہ کی جو ذات و صفات ہے وہ کیسی ہے، اللہ کی طاقتوں کا ہی نہیں پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ہی نہیں پتا، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفت کا نہیں پتا، اور کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ اللہ کیا ہے؟ وہ دھاگوں سے ڈرنے والے، جوتی سے ڈرنے والے، گاڑی کے پیچھے رکشے کے پیچھے جوتیاں باندھ رکھی ہیں، کالے کپڑے باندھ رکھے ہیں، گھر کے اوپر ہنڈیا اوپر اونڈی کر کے رکھی ہوئی ہے، بچوں کو کالا ٹیکا لگا رہے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، بچوں کو تعویذ پہنا رہے ہیں، دھاگے باندھ رہے ہیں۔ جن کو خود عقیدہ توحید کا نہیں پتا وہ کیا آگے عقیدہ توحید سکھائیں گے؟ تو سب سے بھاری نیکی کل قیامت کے دن وہ توحید کی ہوگی، اور کل قیامت کے دن سب سے بھاری گناہ اگر کوئی ہوگا تو وہ شرک ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا، وہ قادر مطلق ہے، جتنے چاہے گناہ معاف کرے، جس کے چاہے معاف کرے، لیکن اس نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کر کے آتا ہے وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائے، میں اسے کبھی بھی جنت میں نہیں ڈالوں گا، اس پر میں نے جنت حرام کر دی۔ مشرک کا انجام ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جہنم میں بغیر توبہ کے مر جائے۔ باقی در توبہ کھلا ہوا ہے، بڑے سے بڑا شرک ہو، قتل کیا ہو، زنا کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، جتنے بھی گناہ کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لے انسان مرنے سے پہلے، لیکن اگر مر گیا شرک کی غلاظت ساتھ لے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ اس کی طرف تو میں نظر رحمت سے دیکھوں گا ہی نہیں، اس کو تو معاف کروں گا ہی نہیں۔ سب سے بھاری نیکی آپ کی توحید ہے۔ اور کیا ہے اس دن؟ اس ہار اور جیت کے دن کیا ہوگا یہ بھی سن لیں۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، اس دن سب سے پہلا سوال اللہ نماز کے متعلق کرے گا۔ بندے اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، بندے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز کے متعلق سوال ہوگا مجھ سے، آپ سے، ہماری ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے، سب سے سوال ہوگا نماز کے متعلق۔ سب سے پہلا سوال نماز پڑھی کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، باقی اپنے امور زندگی وہ انجام دے، کمائے، گھر بنائے، گاڑیاں خریدے، بنگلے بنائے، کاروبار کرے، وہ ان کی مرضی، میرے حق میں کوتاہی نہ کرے۔ جو 5 وقت مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو سارے کام چھوڑ کر پہلے میرا حق ادا کرنا ہے۔ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، اس کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی 10 سال کے ہو گئے ہیں، نماز فرض ہے۔ فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر ان کو مارو، ان کو سزا دو۔ اب نماز فرض ہو گئی ہے۔ کب تک فرض ہے؟ جب تک ہوش و حواس برقرار ہے، جب تک انسان کے اندر ہوش و حواس برقرار ہے نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خطرے میں بھی، دشمن کے خوف کے وقت بھی، سخت سے سخت سردی میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ نماز معاف نہیں ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو، نماز معاف نہیں۔ جو چیز معاف نہیں ہے اسی کا سب سے پہلے سوال ہے قیامت کے دن۔ سب سے پہلے اول ما یحاسب، تیار ہیں ہم اس سوال کے جواب کے لیے؟ اگر آج میری آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ میں سے کسی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، کیا ہم تیار ہیں اس سوال کے جواب کے لیے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ ہاں اللہ 5 وقت پڑھتا تھا، پابندی سے پڑھتا تھا، با جماعت پڑھتا تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کیا اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، 2 وقت کی پڑھ لی، 3 وقت کی پڑھ لی، 1 وقت کی پڑھ لی، پڑھی تو اپنی مرضی کی پڑھی، جہاں چاہے پڑھ لی، جس طریقے کے مطابق چاہے پڑھ لی،
یہ نماز نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ہوتا کہ جب چاہے پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب چاہے پڑھ لیتے۔ اگر قرآن میں ہوتا جیسی چاہے پڑھ لو جیسی چاہے پڑھ لیتے، یہ نہیں ہے قرآن مجید میں۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر نماز فرض ہے۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں۔ اور اللہ نے جس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی، رہنما، مقتدا بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اسوہ حسنہ ان کا اپنانے کا حکم دیا، اس نبی نے اپنی پاک باز زبان سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے امتیوں نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ مجھے جس طرح پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا۔ ان صحابہ نے حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے، آپ کا رکوع اس طرح تھا، آپ کا سجدہ اس طرح تھا، آپ کا قیام اس طرح تھا، آپ کا تشہد اس طرح تھا۔ اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آمین بالجہر کہتے تھے۔ یہ سارے کام حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں؟ کیا گھر میں ہماری خواتین سنت کے مطابق نماز پڑھ رہی ہیں؟ ان کا سجدہ سنت کے مطابق ہے؟ ہماری بچیوں کو نماز کی دعائیں یاد ہیں؟ یہ فکر کون کرے گا؟ جو سب سے پہلا سوال ہے اس کی تیاری میری کتنی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کی کتنی تیاری کرائی ہے۔ اے میری بیوی تو تیاری کر، اگر تیری آنکھ بند ہو جاتی ہے اللہ کے سامنے جب تو کھڑی ہوگی تو اس پہلے سوال کا کیا جواب دے گی؟ یہ پہلا سوال ہے، اس کی تیاری کرو۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، کیا تیاری ہے اس پہلے سوال کی؟ نماز کے متعلق پہلا سوال وقت کے مطابق پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے۔ وہ جی ہم نے کہہ دیا اپنے بچوں کو نماز کا وقت ہو پڑھ لو، بس جیسے چاہے پڑھ لو، جہاں چاہے پڑھ لو۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ اختیار تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ نے اپنی اولاد کو کیسے اختیار دے دیا؟ آپ کا اختیار یہ تھا کہ آپ کہتے کہ بیٹا نماز وقت پر پڑھنی ہے، جہاں چاہے پڑھ لو۔ یہ بھی نہیں، امام بھی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جس کو امام بنانا ہے اس کا عقیدہ درست ہو، وہ سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہو، پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز کوئی اہمی شے نہیں ہے کہ جا کر ضائع کر کے آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام البانی سلسلہ صحیح میں لائے ہیں کہ ایک انسان 60 سال عبادت کے اندر گزار دیتا ہے، نمازیں پڑھتا وہ گزار دیتا ہے، لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ 60 سال نمازیں پڑھی ہیں، کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، کبھی سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ یہ مرضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کسی کی مرضی شامل نہیں کی۔ اتبع ما یوحی الیک، اے نبی آپ نے اللہ کے نبی کی مرضی بھی اس دین میں شامل نہیں، آپ نے اس وحی کی پیروی کرنی ہے جو آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ کوئی یہ کہہ رہا یوں کر لو، کوئی یہ کہہ رہا یوں کر لو، نہیں۔ دین وحی کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ یہ ہے قیامت کا دن جس کو کیا کہا گیا؟ یوم التغابن۔ اس بستی میں پہلی دفعہ آنے کا موقع ملا۔ کتنے لوگ ہیں جو اول وقت میں آئے، جمعے کے دن بھی، جمعے کا دن ہے، کیا نہیں پتا مسلمانوں کو کہ جمعہ سید الایام ہے، سردار ہے دنوں کا۔ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں ڈالا، اسی دن جنت سے نکالا، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ سید الایام ہے جمعہ۔ اس جمعے کے اندر اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے، بندہ اللہ سے جو مانگے اس گھڑی میں اللہ اسی وقت نقد و نقد بندے کو دے دیتا ہے۔ جمعے کے آپ کو نہیں پتا کہ رجسٹر لے کر نمازی حضرات کا اندراج ہوتا ہے، فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے امام منبر پر چڑھتا ہے، وہ رجسٹر بند کرتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیا وہ ان رجسٹرڈ نمازی۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، رجسٹر اور ان رجسٹر کا کیا فرق ہے؟
اندراج انہی کا ہوا جو اذان سے پہلے اذان سنتے ہوئے آ گئے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے، ان کے نام جائیں گے اللہ کے پاس کہ آج جمعے میں کتنے حاضر تھے، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں۔ کیوں سستی غفلت میں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض لوگ جنتی ہونے کے باوجود بھی جنت میں دیر سے جائیں گے، کھڑا کر دیا جائے گا ان کو میدان معاشر میں، ہے جنتی، جنت میں جائیں گے وہ، لیکن ان کو میدان محشر میں کھڑا کر کے انتظار کروایا جائے گا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نمازوں میں دیر سے آتے ہیں، جمعے میں دیر سے آتے ہیں۔ اب مزہ چکھو، جنت میں جانا ہے، ہمیں کتنی کوفت ہوتی ہے کہ کہیں ہم نے جانا ہو، ہمارے ہاتھ میں ٹکٹ ہو اور پتہ چلے کہ جہاز یا ٹرین 2 گھنٹہ لیٹ ہے، یا جہاز ہمارے سامنے کھڑا ہے، ٹرین ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور بتایا جائے کہ نہیں اب انتظار کرو۔ الانتظار اشد من الموت، عربی میں کہتے ہیں کہ انتظار بھی موت سے زیادہ سخت ہوتی۔ جنتی ہیں لیکن جمعے میں تاخیر سے آتے تھے، جنتی ہیں نمازوں میں پیچھے پیچھے رہتے تھے، آج جنت میں بھی اللہ آخر میں داخل کرے گا، دیر سے داخل کرے گا۔ جتنی تاخیر سے آئیں گے اتنی تاخیر سے وہ انسان جنت میں جائیں گے۔ اپنی سستی غفلت کی وجہ سے انسان اول درجے کھو دے گا، اللہ کی رحمتوں کو کھو دے گا، صرف اپنی سستی غفلت کی وجہ سے۔ تو اے مسلمانوں، سستی غفلت ختم کریں، نمازوں میں اول وقت حاضری دینا اپنی عادت بنائیں۔ جمعے کے دن آنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے تو پہلے وقت میں آنے میں کیا پریشانی، خود بھی آئیں اہتمام کے ساتھ، بچوں کو بھی لائیں، اپنی بیویوں بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں۔ ہماری مسجدوں کے اندر تو خواتین کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو لائیں، دین سیکھیں، سمجھیں، سنیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اصل دین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے۔ ہمارے بھائی فضیلت الشیخ فضل الرحمان مراد صاحب اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے معاونین کو اور جنہوں نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو شاد و آباد رکھے، تر و تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے نہال فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مرکز کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نمازی بنائے، ہماری اولاد کو نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر دین کی برکتیں نازل فرمائے، دین سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين في غزة في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا ارحم الراحمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين.